الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا، اپنے پرچم کا رنگ کہیں بھلا مت دینا. سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو، تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو. ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، اوکاڑا شہر کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آج ایسے وقت میں میں آپ سے مخاطب ہوں کہ میری جماعت کے جرنیل مولانا ایثار القاسمی ہم میں موجود نہیں ہیں. اس سے پہلے جس جلسے پر میں آیا تھا اس کا اہتمام بھی اسی جرنیل نے کیا تھا. اور یہ کانفرنس مولانا ایثار القاسمی شہید کی یاد میں
منعقد ہو رہی ہے، ہمیں مولانا حق نواز کی شہادت کے بعد اسار القاسمی کی شکل میں ایک مرد قلندر اللہ نے دیا تھا، جس نے نہایت جرت کے ساتھ، نہایت ولولے اور تب و تاب کے ساتھ حریت فکر کا اظہار کیا تھا۔ وہ نوجوان عمر کی صرف 27 منزلیں طے کر کے ایسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں اس کے لیے شہادت کا جام لے کر حوران خلد منتظر کھڑی تھی۔ اسار القاسمی ایک بڑا بہادر نوجوان تھا۔ وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا، بڑے بڑے دکھوں پر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ اس کی یاد کا چراغ جلتا رہے گا، اس کی محبت کے مرغزار کھلتے رہیں گے، اس کی رعنائی کی صباحت مہکتی رہے گی۔ اس کی زندگی کی ملاحت کی خوشبو آنے والی نسلوں کو تازہ دم کرتی رہے گی۔ اوکاڑا کے لوگوں، اس نوجوان نے اس شہر میں بڑے بہادری کے دن گزارے تھے۔ کئی آدمی کہتے تھے یہ جذباتی ہے، کئی آدمی کہتے تھے کہ یہ جلد بازی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے جذبات بھی دین کے لیے تھے، اس کی جلد بازی بھی دین کے لیے تھی۔ اس نے اس شہر میں کوئی کوٹھی نہیں بنائی، اس نے اس شہر سے کوئی دولت جمع نہیں کی، ایک سمندری کے بستی کا باشندہ اوکاڑا آیا، لاہور گیا، لاہور سے پھر اوکاڑے آ کر بسا، بلاخر جھنگ کی دھرتی میں گیا اور اپنے قائد کے قدموں میں سو گیا۔ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمیں کی رونق چلی گئی ہے، افق پہ مہر مبین نہیں ہے، تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں۔ یہ کون اٹھا کے دیر و کعبہ، شکستہ دل خستگام پہنچے، جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے، عوام پہنچے، تیری لہر پہ خدا کی رحمت، تیری لہر پہ سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں۔ تو میرے خوابیدہ آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے، زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، جنگ موتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پرچم اسلام کا پرچم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہوگا، اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ پرچم جعفر طیار کے ہاتھ میں ہوگا، اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ پرچم زید بن ثابت کے ہاتھ میں ہوگا، اگر یہ بھی شہید ہو جائے
اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو یہ پرچم اس آدمی کے ہاتھ میں ہوگا جو وہاں قریب ہوگا۔ رسول اللہ یہ بات لشکریوں کو فرما رہے تھے تو ایک عیسائی نے قریب بیٹھے ہوئے اپنے دوست سے کہا کہ یہ تینوں آدمی شہید ہو جائیں گے۔ چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جعفر طیار بھی شہید ہوئے۔ کیسے شہید ہوئے؟ ہاتھ میں پرچم ہے، تلوار لگی، بازو کٹ گیا۔ پرچم دوسرے ہاتھ میں ہے، دوسرا بازو پہ تلوار لگی، وہ بھی کٹ گیا۔ پرچم ٹانگوں میں لے لیا، گردن کٹ گئی، پرچم نہیں گرا۔ گردن کٹ گئی ہے، پرچم نہیں گرا، ہاتھ کٹ گئے۔ ادھر ہاتھ کٹے ہیں، ادھر جبرائیل امین نے رسول اللہ سے کہہ دیا ہے کہ اے پیغمبر جعفر شہید ہو گیا۔ حضور کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس کے بازو کٹ گئے ہیں اور اللہ نے جنت میں اس کے لیے 2 پر لگا دیے ہیں، جس کی وجہ سے جعفر کو جعفر طیار کہا گیا ہے۔ اور پیغمبر یہ بات لے کر حضرت جعفر کے گھر جاتے ہیں۔ جعفر کی چھوٹی چھوٹی 7 بچیاں ہیں۔ پیغمبر نے ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پیغمبر نے فرمایا بیٹیو آج کے بعد میں محمد تمہارا باپ ہوں۔ پرچم نہیں گرا۔ عبداللہ بن رواحہ نے پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ زید بن ثابت نے پکڑا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ بالآخر وہ پرچم خالد بن ولید نے پکڑا، اور وہ خالد جس کو نپولین نے کہا ہے کہ خالد بن ولید سے بڑا جرنیل ماں کی کوکھ سے پیدا نہیں ہوا، جس نے 125 لڑائیاں لڑی ہیں اور ایک لڑائی میں بھی شکست نہیں کھائی۔ اسی لیے عرب کی عورتوں نے کہا تھا عجزت النساء ان یلدن مثل خالد، عرب کی عورتیں باج ہو گئی ہیں کہ خالد جیسا بیٹا پیدا کر سکے۔ میرے بھائیوں میں طویل گفتگو تمہید کے طور پر نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک جہاد ہے، یہ لشکر جا رہا ہے۔ اس لشکر نے ایک پرچم تھاما ہوا ہے، حق نواز کو شہید کر دیا گیا، پرچم نہیں گرا ہے۔ اسار القاسمی کو شہید کر دیا گیا، پرچم نہیں گرا ہے۔ جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے بہت قوی امید ہے کہ اسے بھی شہید کر دیا جائے گا، اسے بھی قبر میں اترنا پڑے گا، لیکن یاد رکھو حق نواز کے خون کے قطروں نے اتنے حق نواز پیدا کر دیے ہیں کہ یہ شہید قبروں میں اترتے رہیں گے، پرچم زمین پر نہیں گرے گا، اس لیے کہ یہ محمد کے صحابہ کی عظمت کا پرچم ہے، صدیق کی صداقت کا پرچم ہے، عمر کی عدالت کا پرچم ہے، عثمان کی شرافت کا پرچم ہے، علی کی شجاعت کا پرچم ہے، اور عائشہ کے دوپٹے کا پرچم ہے۔ صحابہ زندہ ہے جنگوی، کے مارے کھا کے، کے جیلوں میں جا کے، صدیق کا جنگوی، فاروق کا جنگوی، عثمان کا جنگوی، حیدر کا جنگوی، احسان بھی دیکھ کے، نعیم بھی دیکھ کے، زندہ ہے جنگوی۔ حق نواز بھول سکتا ہے؟ جنگوی دلوں کو جلاتا رہا، جنگوی دلوں کو جلاتا رہا، اخوت کا پرچم اڑاتا رہا، جنگوی دلوں کو جلاتا رہا، اخوت کا پرچم اڑاتا رہا۔ ہوا جب کبھی ذکر مہر و وفا، ہوا جب کبھی ذکر مہر و وفا، بڑی دیر تک یاد آتا رہا۔ میرے بھائیوں،
سپاہ صحابہ کی تحریک دولت کی تحریک ہوتی دم توڑ دیتے، جاگیرداری کی تحریک ہوتی ختم ہو جاتی، جائیداد بنانے کی تحریک ہوتی مٹ جاتی۔ آپ کیوں نہیں سوچتے ایک آدمی چلا گیا جماعت زندہ ہے، دوسرا بھی چلا گیا خون کی رنگینی باقی ہے۔ یہ خون راستہ بنا رہا ہے، میری بات پہ غور کریں، حق نواز کا خون راستہ بنا رہا ہے، اسار القاسمی کے خون سے مہک اٹھ رہی ہے اور راستہ بن رہا ہے۔ بن رہا ہے یا نہیں؟ میں اپنے کارکنوں سے کہتا ہوں لیڈروں کے مرنے پر رونا چھوڑ دو، لیڈروں کے مرنے پہ رونا چھوڑ دو۔ کب تک رو گے؟ کام کرو، محنت کرو، راستہ بناؤ۔ کیوں روتے ہو؟ کب تک رو گے؟ تحریکوں میں رویا نہیں جاتا، تحریکوں میں کام کیا جاتا۔ حق نواز کے مرنے سے اگر معاملہ میری عزت کا ہوتا میں چپ کر جاتا، اسار القاسمی کے جانے سے بات میری عزت کی ہوتی میں چپ کر جاتا۔ اور عائشہ کو کیسے چھوڑوں؟ ابو بکر کو کیسے چھوڑوں؟ عمر کو کیسے چھوڑوں؟ عثمان کو کیسے چھوڑوں؟ شیعو تم کہتے ہو ہمیں کافر کہا جاتا، تمہیں کافر میں اپنی کرسی کے لیے کہتا ہوں، تمہیں کافر اپنی جائیداد کے لیے کہتا ہوں، تمہیں کافر اپنی شہرت کے لیے کہتا ہوں، تمہیں کافر اپنے نعروں کے لیے کہتا ہوں؟ نہیں، تم بھول گئے ہو، تم کافر ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں تم کافر ہو۔ شیعو تمہارے بڑوں نے نہیں بتایا کہ جو عقائد تمہارے ہیں یہ کفریہ، میں تمہیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس اجتماع میں علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہوں گے، اخبارات کے نمائندے بھی ہوں گے، لیکچرار بھی ہوں گے، پروفیسر بھی ہوں گے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی ہوں گے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ میری بات کی طرف توجہ کریں، میری بات سمجھ میں آئی کہ تو مان لیں، نہ سمجھ میں آئے پھینک دیں۔ اگر بات سمجھ میں آئے ہیل و حجت نہ کریں، بات سمجھ میں آئے ضد نہ کریں، بات سمجھ میں آئے اناد نہ کریں، بات سمجھ میں آ جائے مان لیں، نہ سمجھ میں آئے گلی میں پھینک، مجھے کوئی گلہ نہیں ہو۔ میں اپنی تقریر شروع کروں؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ جو تقریر میرے قائد نے اوکاڑا کی سرزمین پہ کی تھی میں اس کی تشریح کروں۔ اوکاڑا کی سرزمین پر جو میرے قائد حق نواز نے تقریر کی تھی جس میں انہوں نے اپنے قاتلوں کے نام گنائے تھے، میں چاہتا یہ ہوں کہ آج اسی اپنے قائد کی تقریر کی تشریح پیش کروں اور اپنا موقف اسی جگہ سے آگے شروع کروں جہاں سے میرے قائد نے شروع کیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ میرے بھائیوں،
میرے بھائیوں، میری درخواست ہے کہ آپ میری گفتگو کی طرف توجہ کریں. نعرے اصلی چیز نہیں، اصلی بات ہے گفتگو کا سمجھنا، سمجھانا. یہ اصل ہے. اصل ہے یا نہیں؟ میرا شیعہ سے اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف، نظریاتی جنگ. آپ کہتے ہیں کہ قادیانیوں سے بھی جنگ ہے، بالکل جنگ ہے. یہودیوں سے بھی جنگ ہے، بالکل جنگ ہے. عیسائیوں سے بھی جنگ ہے، بالکل جنگ ہے. تو آپ کہیں گے کہ کافر کافر قادیانی کافر کیوں نہیں کہتے؟ کافر کافر یہودی کافر کیوں نہیں کہتے؟ کافر کافر عیسائی کافر کیوں نہیں کہتے؟ اگر وہ بھی کافر ہیں تو ان کے لیے کافر کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کافر کافر شیعہ کافر کہتے ہو، کیا وجہ ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سوال کا جواب دوں؟ میرے بھائیوں، پوری دنیا کا کوئی شیعہ میرے اس چیلنج کا جواب دے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر اور غلیظ ترین کافر ہے. یہ میرا دعویٰ، جو دعویٰ میرے قائد کا تھا وہی میرا دعویٰ. ٹھیک ہے، لیکن میں دلائل کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں، بات کو ذرا کھولنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے ساتھ امت مسلمہ کا اصل اختلاف کیا ہے. کوئی کہتا ہے اصل اختلاف تعزیے پر ہے، کوئی کہتا ہے متے پر ہے، کوئی کہتا ہے اصل شیعہ سے اختلاف گھوڑے پر ہے، کوئی کہتا ہے محرم پر ہے، کوئی کہتا ہے جلوس پر ہے. نہیں، اکاڑا کے لوگوں، ان ساری باتوں میں کوئی اصل اختلاف کی وجہ نہیں. اصل اختلاف اور شیعہ کے ساتھ میرا اختلاف توحید پر ہے. کس پر ہے؟ میرا شیعہ کے ساتھ اختلاف کلمہ طیبہ پر ہے. میرا شیعہ پر اختلاف خدا پر ہے. جو خدا میرا ہے وہ شیعہ کا نہیں ہے. میرا یہ اختلاف. جو کلمہ میرا ہے وہ شیعہ کا نہیں ہے. میرا یہ اختلاف. میرا خدا جھوٹ نہیں بولتا، شیعہ کا خدا جھوٹ بولتا ہے. کہاں لکھا ہے جھوٹ بولتا ہے؟ سب سے پہلے وہ شیعہ کی اتھینٹک اور بنیادی اور اساسی کتابیں ملاحظہ فرمائیں کہ جس طرح مسلمانوں کی کتابیں 6 ہیں حدیث کی. کتنی کتابیں؟ 6 حدیث کی کتابیں. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ. ان 6 کتابوں میں جو بات درج ہوگی مسلمانوں کے لیے حجت ہوگی. ٹھیک ہے؟ مسلمان بخاری شریف کا انکار کر سکتا ہے؟ مسلم شریف کا، ابو داؤد اور نسائی کا کر سکتا ہے؟ شیعہ کی بنیادی کتابیں 6 نہیں ہیں، 4 ہیں. مسلمانوں کی کتنی ہے؟ 6. اور شیعہ کی 4. جن کتابوں کو صحاح اربع کہتے ہیں، مسلمان اپنی کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں، اور شیعہ کیا کہتے ہیں؟ صحاح اربع. ان کو اصول اربع بھی کہتے ہیں. جو چیز ان اصول اربع میں ہوگی اس سے پوری دنیا کا کوئی شیعہ انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے؟ کر سکتا ہے؟ میں پاکستان کے کسی ذاکر کی کتاب کا حوالہ نہیں دیتا ہوں، میں کسی اوکاڑا کے مراسی کا حوالہ نہیں دیتا ہوں، میں اوکاڑا کے کسی ذاکر کی کہانی نہیں بیان کرتا ہوں. میں ایسی کتابوں کا نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن کتابوں کا انکار پوری دنیا کا کوئی شیعہ نہیں کر سکتا. نہ خمینی کر سکتا ہے، اور نہ ساجد نقوی کر سکتا ہے، نہ لبنان کا شیعہ کر سکتا ہے، نہ افغانستان کا شیعہ، نہ سعودی عرب کا شیعہ کر سکتا ہے.
وہ کتابیں شیعہ کے تمام مکاتب فکر کے نزدیک اصولی اور بنیادی کتاب. کیا نام ہے کتاب؟ کتنی کتابیں ہیں؟ پہلی کتاب کا نام ہے الجامع الکافی. الجامع یہ شیعہ کی بنیادی کتاب. بنیادی کتاب کا کیا نام ہے؟ الجامع الکافی. اس الجامع الکافی کی 8 جلدیں، 3 حصے ہیں، 8 جلدیں. کتنے حصے؟ پہلے حصے کا نام ہے اصول کافی، دوسرے کا نام ہے فروع کافی، تیسرے کا نام ہے روضۃ الکافی. جلدیں 8 ہیں. پہلے حصے کی 2 جلدیں اصول کافی جس میں شیعہ کے عقائد درج ہیں. دوسرے حصے فروع کافی کی 5 جلدیں جس میں شیعہ مذہب کے مسائل درج ہیں، جس طرح بہشتی زیور ہے. تیسرے حصے کا نام روضۃ الکافی جس کی 1 جلد ہے، جس میں شیعہ کے 12 اماموں کے حالات درج ہیں. کتاب 1 ہے، حصے 3 ہیں، جلدیں 8. ٹھیک ہے. کتاب کے مصنف کا نام ہے محمد بن یعقوب کلینی، شیعہ مذہب کا سب سے بڑا محدث. جس طرح مسلمانوں کے نزدیک امام بخاری کا درجہ، اسی طرح شیعہ کے نزدیک محمد بن یعقوب کلینی کا درجہ. یہ ایک پہلی کتاب ہے اصول کافی. دوسری کتاب کا نام ہے تہذیب الاحکام. تیسری کتاب کا نام ہے الاستبصار. چوتھی کتاب کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ. یہ کیا چیز ہے میرے بھائیوں؟ شیعہ مذہب کی 4 بنیادی کتاب. اصول کافی پہلی کتاب. اگر اوقاڑا کے کسی شیعہ کو اس کتاب کا تعارف نہ ہو تو میرا کوئی قصور نہیں. اوقاڑے کا کوئی شیعہ یہ کہے کہ میں تو ان کو نہیں مانتا، میرا کوئی قصور نہیں. کوئی دنیا کا شیعہ ان کتابوں کا انکار نہیں کر سکتا ہے. خمینی نے لکھا ہے کہ یہ 4 بنیادی کتابیں ہمارے مذہب کی اساس ہیں، اور لبنان کے شیعوں نے کہا 4 کتابیں ہماری اساس ہیں. ان کتابوں میں اصول کافی پہلی کتاب ہے کہ جس کتاب میں ایک باب باندھا گیا ہے. کیا باب کا نام ہے؟ باب البدا. بدا کا کیا معنی؟ امام سے پوچھا گیا کہ بدا کا کیا معنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی بدا ہو جاتا ہے. پوچھا گیا بدا کس کو کہتے ہیں؟ بتایا گیا کہ بدا کا معنی منکر ہو جانا، بدا کا معنی فیصلے کو بدل دینا، بدا کا معنی جھوٹ بولنا. امام سے کہا کہ بدا کس کو ہوتا ہے؟ تو محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھی بدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے فیصلے کا انکار کر دیتا ہے. تو اس سے پوچھا گیا امام جعفر صادق سے العیاذ باللہ. محمد بن یعقوب کلینی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ تو جھوٹ ہے. تو امام جعفر صادق نے کہا کہ جھوٹ ووٹ ہو جو مرضی ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فیصلہ کرتا ہے اور اس کے خلاف کر دیتا ہے. دیکھو خدا نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ میرے باپ امام باقر کے بیٹے اسماعیل کو اس کا جانشین بنائے گا، لیکن بعد میں میرا وہ فیصلہ تبدیل کر کے خدا نے مجھے اس کا جانشین بنا دیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی وعدہ کر دیتا ہے. پوچھا گیا یہ تو جھوٹ کا نام ہے. امام نے کہا تم جھوٹ کی بات کرتے ہو. 1,24,000 انبیاء میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس کا ایمان اسی وعدہ پر نہ ہو. جو ایمان وعدہ پر نہیں رکھتا، چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، مسلمان نہیں ہو سکتا. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وعدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی منکر ہو جاتا ہے. یہ کس کتاب میں ہے؟ اصول کافی میں ہے، شیعہ کی بنیادی کتاب میں ہے. بنیادی کتاب میں خدا کا تصور یہ ہے جو جھوٹ بولے، خدا کا تصور یہ ہے جو منکر ہو جائے، خدا کا تصور یہ ہے جو اپنا فیصلہ تبدیل کر دے. لیکن میرا قرآن،
میرے فیصلہ تبدیل کر دے، لیکن میرا قرآن، میرے پیغمبر کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، خدا سے زیادہ سچا کوئی نہیں، خدا سے زیادہ صداقت والا کوئی نہیں۔ قرآن کہے خدا سے سچا کوئی نہیں، اصول کافی کہے خدا کے جھوٹ پر ایمان نبیوں نے رکھا ہے۔ فیصلہ تو کر کہ تیرا خدا کون ہے، شیعہ کا خدا کون ہے۔ تیرا خدائی کا تصور علیحدہ ہے، شیعہ کا خدائی کا تصور علیحدہ۔ شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب اصول کافی میں خدا کا تصور اور ہے، اور تصور ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ شیعہ کی یہ 4 بنیادی کتابیں، ان 4 کتابوں میں جو چیز ہوگی وہ شیعہ مذہب کی بنیادی بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بلند آواز ہوگی۔ تو شیعہ مذہب کے نزدیک خدا کا تصور اور ہے، میرے نزدیک خدا کا تصور اور ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ شیعہ کلمہ پڑھتے ہیں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میرے کلمے اور شیعہ کے کلمے کو دیکھو، یہ بھی توحید کی اساس ہے۔ کلمہ طیبہ کے بغیر اسلام میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں جب سے کلمہ دنیا میں آیا ہے، آدم سے لے کر آج تک کلمے کے 2 جز رہے۔ کتنے جز رہے؟ کلمے کے کتنے جز ہیں؟ لیکن ایک جز بدلا۔ پہلے نبیوں کے دور میں ایک جز بدلا، ٹھیک ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کلمے کے کتنے جز ہیں؟ اور محمد رسول اللہ سے لے کر آج تک کلمے کے کتنے جز ہیں؟ 2 جز۔ لا الہ الا اللہ ایک جز، محمد رسول اللہ دوسرا جز۔ آدم کا کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ یہ کلمہ پہلے انبیاء کا ہے، جز 2 ہے۔ نبیوں کا کلمہ بدلتا رہا، جز 2 رہے۔ پیغمبروں کے پہلا کلمہ اور ہے، دوسرا جز اور ہے، جز 2 رہے ہیں۔ 2.5 جز نہیں ہوئے، 3 جز نہیں ہوئے، 1.5 جز نہیں ہوا، جز 2 رہے ہیں۔ کلمے کے 3 جز کبھی نہیں ہوئے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کلمے کے 2 جز رہے ہیں، عیسیٰ سے لے کر آج تک کلمے کے 2 جز رہے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ 1,24,000 انبیاء کا کلمہ 2 جزوں والا، 1,44,000 صحابہ کا کلمہ 2 جزوں والا، تپتی ہوئی ریت پر لٹ کر جو کلمہ پڑھا گیا 2 جزوں والا، فاران کی چوٹی پہ محمد نے جو کلمہ پڑھا 2 جزوں والا، طائف کے بازاروں میں جو کلمہ پڑھا وہ 2 جزوں والا، پتھر پہ لیٹ کے جو کلمہ پڑھا وہ 2 جزوں والا، دہکتے ہوئے انگاروں پہ صحابہ نے جو کلمہ پڑھا وہ 2 جزوں والا، بدر کے میدان میں جو پڑھا 2 جزوں والا، احد کے پہاڑوں پہ جو کلمہ پڑھا گیا 2 جزوں والا، خندق کی کھائیوں میں جو کلمہ پڑھا گیا 2 جزوں والا، اور جس کے لیے دانت محمد نے شہید کرائے 2 جزوں والا، جس کے لیے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے وہ کلمہ 2 جزوں والا، جس کے لیے رسول اللہ کو مکے سے نکالا گیا وہ کلمہ 2 جزوں والا، جس کے لیے زریرہ کی آنکھیں نکالی گئی وہ کلمہ 2 جزوں والا، جس کے لیے بلال کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا وہ کلمہ 2 جزوں والا، جس کے لیے لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی وہ کلمہ 2 جزوں والا، جس کے لیے 14 بدر میں شہید ہوئے وہ کلمہ 2 جزوں والا، جس کے لیے 256 صحابہ کی لاشوں کے ٹکڑے میدان میں بکھیر دیے گئے وہ کلمہ 2 جزوں والا، اور جس کے لیے حنظلہ کو غسیل الملائکہ کہا گیا وہ کلمہ 2 جزوں والا، جس کے لیے سلمان فارسی تاریخ دنیا کہلائے وہ کلمہ 2 جزوں والا، جو کلمہ ابو حنیفہ نے پڑھا 2 جزوں والا، امام مالک نے پڑھا 2 جزوں والا، احمد بن حنبل نے پڑھا 2 جزوں والا، امام شافعی نے پڑھا 2 جزوں والا، پیران پیر نے پڑھا 2 جزوں والا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے پڑھا 2 جزوں والا، سلطان
عارفین سلطان باہو نے پڑھا 2 جزوں والا. زمانہ بدل گیا, دنیا بدل گئی, ترقی آ گئی, سائنس آ گئی, جہاز بن گئے, ریلیں بن گئی, وائرلیس آ گئے, ریڈیو آ گئے, لیکن جو کلمہ محمد سے چلا تھا, قرآن کی چوٹی سے نکلا تھا, دنیا بدلنے کے باوجود کلمے کا ایک جز نہیں بدلا گیا. 2 جز رہے ہیں, نہ 2.5 ہوئے ہیں نہ 3 ہوئے. گنگوی کا دوسرا نام, گنگوی کا دوسرا نام. جو کلمے کا جز میں نے پڑھا, جو کلمے کے 2 جز میں نے پڑھے, کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہی ہے. ایک طبقے نے 1 جز بدل دیا, ایک طبقے نے 1 جز, میں نے کہا کافر ہو گیا. کیا میں نے کہا؟ کون سا جز بدلا؟ لا الہ الا اللہ وہی رہا, محمد رسول اللہ بدل دیا. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, میں نے کہا عیسائی ہو گیا. ایک نے کہا نہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, میں نے کہا یہودی ہو گیا. ایک نے کہا لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ, میں نے کہا صابی ہو گیا. صابی بھی کافر, عیسائی بھی کافر, یہودی بھی کافر. کیوں؟ کلمے کا 1 جز بدل, کلمے کا 1 جز, کلمے کا 1 جز رسول اللہ کے دور میں بدل دیا. میں نے کیا کہا؟ کافر ہو گیا. حالانکہ عیسیٰ سچا پیغمبر ہے جس کا کلمہ پڑھا گیا, موسیٰ سچا نبی ہے جس کا کلمہ پڑھا گیا, داؤد سچا پیغمبر ہے جس کا کلمہ پڑھا گیا. لیکن وہ کلمہ اپنے دور کے لیے تھا. آج کے دور میں جو کلمے کا یہ 2 جز یا دوسرا جز بدلے گا کافر قرار پائے گا. ہائے, کلمے کا 1 جز بدلنے پہ عیسائی ہو گیا, یہودی ہو گیا, صابی ہو گیا, اور جس نے کلمے کے 3 جز اور ساتھ ملا دیے مسلمان رہ گیا. توجہ توجہ میرے بھائیوں, ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ. کلمے کا جز کتنے رہے؟ کتنے رہے؟ 2. کلمے کا 1 جز بدل دیا آج کے دور میں تو کافر ہو گیا, اور کلمے کا 1 تیسرا جز جس نے بدل دیا, جس نے 4تھا ملا دیا, جس نے 5واں ملا دیا, اسے مسلمان کہتا ہے. ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے, ہمیں پاگل بناتا ہے. جس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. سوال کرنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے, محمد رسول اللہ ٹھیک ہے, علی ولی اللہ کس نے پڑھا ہے, اور وسیع رسول اللہ کس نے پڑھا ہے, اور خلیفۃ بلا فصل کس نے پڑھا ہے؟ میں آج شیعہ کو چیلنج کرتا ہوں, اور شیعوں بتاؤ جو کلمہ محمد نے فاران کی چوٹی پہ پڑھا تھا اس کلمے میں علی کا نام لیا ہے, ثبوت دے. اس کلمے میں ولی اللہ پیغمبر نے کہا ہے, ثبوت پیش کر. اس کلمے میں نبی نے خلیفۃ اللہ کہا ہے, ثبوت پیش کر. علیوں کو خلیفۃ اللہ کہا ہے, ثبوت پیش کر. اے شیعو آؤ, میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ جو کلمہ تم پڑھتے ہو اس کے 5 جز ہیں, جو کلمہ مسلمان پڑھتا ہے اس کے 2 جز ہیں. 5 جزوں والا کلمہ اسلام کا کیسے ہے؟ جو اسلام کا کلمہ ابو بکر نے پڑھا تھا اسی کے پڑھنے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے, تو پھر ابو بکر مسلمان ہے, پھر علی مسلمان ہے, اس لیے کہ علی کا کلمہ بھی 2 جزوں والا تھا, صدیق کا کلمہ بھی 2 جزوں والا تھا. میرے بھائیوں توجہ توجہ, اس بات کی طرف توجہ فرمائیں. 1,44,000 صحابہ نے جو کلمہ پڑھا کتنے جزوں والا, اور جو شیعہ کلمہ پڑھتے ہیں کتنے جزوں والا؟ یا مسلمان یہ ہے یا مسلمان وہ ہے.
فیصلہ کرو، یہ نہیں ہوگا کہ 5 جزوں والا بھی مسلمان اور 2 جزوں والے بھی مسلمان، 2 جزوں والے بھی مسلمان. تو یہ کیسے ہو گیا کہ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں یہ کلمے کی وجہ سے وہ خود کافر ہو گئے ہیں. مجھ پر الزام لگاتے ہو. تم کلمے کو بدل دو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اور ہمدرد کا شربت روح افزا اگر اوکاڑے میں جالی بن جائے تو پرچہ ہو جائے، اور ہلدی کی ڈبی جالی بن جائے پرچہ ہو جائے، کوکا کولا جالی بن جائے پرچہ ہو جائے، 7 اپ جالی ہو جائے پرچہ بن جائے، اور محمد کا کلمہ کوئی جالی بنا لے تو میں نہ چیخوں. اور 7 اپ کی بوتل پہ پرچے کرتے ہو، کوکا کولا کے جعلی ہونے پہ پرچہ کرتے ہو. اور جو کلمہ فاران کی چوٹی پہ محمد نے پڑھا اس کو تبدیل کر دیا جائے، کوئی نہ بولے، اس کی شکل بدل دی جائے، کوئی نہ بولے، اس کا اظہار مٹا دیا جائے، کوئی نہ بولے. کیوں نہ بولے؟ میں اس کفر کو، اس بدماشی کو، اس فریب کو، اس عیاری کو للکارنا مذہب سمجھتا ہوں، اس لیے کہ کلمہ میرے محمد کا ہے، کلمہ صحابہ کا ہے، کلمہ اولیاء اللہ کا ہے، کلمہ اہل سنت کا ہے. جو ایک لفظ بڑھائے گا میں اس سے بھی جنگ لڑوں گا، جو کم کرے گا اس سے بھی جنگ لڑوں گا. بات کلمے کی نہیں ہے، بات فریب کی ہے. شیعو تم نے دنیا کو فریب دیا ہے، ہم تمہارا گریبان کھینچیں گے، تمہیں چوکوں میں ننگا کریں گے. للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے. میرے بھائیوں توجہ، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفت ہو بلا فصل. 5 جز. کتنے جز؟ کتنے جز؟ 5. اکاڑا کی سرزمین پر میں شیعوں کو کہتا ہوں، شیعوں سب کتابیں چھوڑ دو، آؤ اسی کلمے پر فیصلہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی کلمے پر فیصلہ ہو جانا چاہیے. شیعوں سب باتوں کو چھوڑ دو، خمینی کی کتابوں کو ایک طرف رکھو، کلینی کی کتابوں کو ایک طرف رکھو، نجفی کی کتابوں کو ایک طرف رکھو. جو کلمہ تم پڑھتے ہو اپنا کلمہ اس قرآن سے ثابت کر دو. ٹھیک ہے؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی. جو کلمہ تم پڑھتے ہو اس قرآن سے، ٹھیک ہے، جو میں پڑھتا ہوں میں ثابت کرتا ہوں. قرآن میں لا الہ الا اللہ بھی ہے، محمد رسول اللہ بھی ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو تم پڑھتے ہو وہ قرآن سے ثابت کرو. الف لام میم سے لے کر والناس تک قرآن میں تم اپنا کلمہ ثابت کر دو، ہم تمہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے؟ میں اس سے آگے چلوں. شیعو یہ جو قرآن ہے اس قرآن سے تم الٹے بھی لٹک جاؤ اپنا کلمہ نہیں ثابت کر سکتے. ٹھیک ہے؟ تم حدیث سے اپنا کلمہ ثابت کر دو. حدیث سے. کس حدیث سے؟ تم کہو گے ہم بخاری کو نہیں مانتے، مسلم کو نہیں مانتے، ترمذی کو نہیں مانتے، میں وہ بھی چھوڑتا ہوں. تم اپنی کتاب اصول کافی سے اپنا کلمہ ثابت کر دو. تمہاری کتاب. نہیں سمجھے میری بات؟ کتاب کس کی ہے؟ تو کلمہ بھی انہی کا ہے. شیعو اس 30 پاروں والے قرآن سے اپنا کلمہ ثابت کر دو. الٹے لٹک جاؤ، اپنا کلمہ ثابت نہیں کر سکتے. حدیث سے ثابت کرو. کس حدیث سے؟ اصول کافی سے ثابت کر دو. میں آگے چلتا ہوں. تہذیب الاحکام سے ثابت کر دو. الاستبصار سے ثابت کر دو.
ملا یحذرہ الفقیہ سے ثابت کر دو، جو تمہاری حدیث کی 4 بڑی کتابیں ہیں، اوقاڑا کے شیعوں ان 4 حدیث کی اپنی کتابوں سے اپنا کلمہ لے آؤ، اپنا کلمہ الٹے بھی لٹک جاؤ گے، نہیں لا سکو گے تو پھر مجھے کہنے دو کہ جس گروہ نے محمد کے کلمے کی شکل بدل دی ہے وہ اسلام میں داخل کیسے ہو سکتا؟ میرا بھائی، شیعوں کو کتا مت کہو، کیونکہ کتوں نے کلمہ نہیں بدلا۔ شیعہ کا کتا کہنا، کتا کہنا، کتا کہنا۔ اوقاڑا کے لوگوں، اس عظیم چوک میں، اس وسیع جلسہ عام میں شیعوں کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ شیعوں، جو کلمہ تم پڑھتے ہو، یہ کلمہ 30 پاروں والے قرآن سے ثابت کرو۔ اس سے ثابت نہیں کر سکتے تو اپنی کسی حدیث کی بڑی کتاب سے ثابت کرو۔ اور میں کہتا ہوں کہ تم الٹے بھی لٹک جاؤ، نہ قرآن سے ثابت کر سکتے ہو، نہ کسی حدیث کی کتاب سے ثابت کر سکتے۔ میں آگے چلتا ہوں، چلو یہی کلمہ جو تم پڑھتے ہو حضرت علی سے ثابت کر دو۔ جو کلمہ تم پڑھتے ہو، تمہارا کلمہ کس سے ثابت کر دو؟ حضرت علی سے، رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی کی کتاب نہج البلاغہ موجود ہے یا نہیں؟ تو شیعو، تم کیوں نہیں ثابت کرتے اپنا کلمہ نہج البلاغہ سے؟ اور کلمہ علی کا پڑھتے ہو۔ ایک شیعہ مجھے کہنے لگا کہ علی اپنے نام والا کلمہ کیسے لکھتا؟ میں نے کہا اگر علی اپنے نام والا کلمہ نہیں لکھ سکتا تو محمد نے اپنے نام والا کیوں پڑھا؟ محمد رسول اللہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے پیغمبر نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اگر یہ کلمہ دین کی سند ہے تو علی نے یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا تمہارے والا؟ تو اسلام میں داخلہ ہونا ہو تو کلمہ ہمارا پڑھو، اور اذان دینی ہو تو اپنا پڑھو۔ یہ کوئی بات ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ، حضرت علی سے یہ لفظ ثابت کرو کلمہ۔ میں جھگڑے نہیں زیادہ چھیڑتا، ٹھیک ہے نا؟ میں پڑھے لکھے لوگوں ایک بات کہتا ہوں، ایک صبح کو شیعہ تم سے کوئی ملے اسے اتنی بات کہنا ہے کہ جو کلمہ تم پڑھتے ہو یہ کلمہ قرآن سے ثابت کرو۔ قرآن سے نہیں ثابت کر سکتے، حدیث سے ثابت کرتے، اپنی حدیث سے۔ اپنی حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے، چاروں حدیث کی بڑی جو تمہاری کتاب ہے تو حضرت علی سے ثابت کرو۔ حضرت علی سے ثابت نہیں کر سکتے تو حضرت حسین سے ثابت کرو، ٹھیک ہے؟ حضرت حسین سے ثابت نہیں کر سکتے تو حضرت حسن سے ثابت کرو۔ یہ 3 امام ہو گئے، میں 12 اماموں کا نام گناتا ہوں، توجہ کیجیے۔ شیعو اپنا کلمہ علی سے ثابت کر دو، اپنا کلمہ حسن سے ثابت کر دو، اپنا کلمہ حسین سے ثابت کر دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا کلمہ امام باقر سے ثابت کر دو، اپنا کلمہ امام جعفر سے ثابت کر دو، اپنا کلمہ موسیٰ کاظم سے ثابت کر دو، اپنا کلمہ علی رضا سے ثابت کر دو، اپنا کلمہ تقی علی سے ثابت کر دو، اپنا کلمہ نقی علی سے ثابت کر دو، اپنا کلمہ حسن عسکری سے ثابت کر دو، اپنا کلمہ 7 سال کے محمد المہدی سے ثابت کر دو۔ شیعو اوقاڑا کے اس چوک میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، آؤ فیصلہ ختم کرتے ہیں، آؤ جھگڑا مٹاتے ہیں، آؤ جنگ ختم کرتے ہیں، آؤ کراچی سے کاغان کی چوٹیوں تک نواز شریف کو، غلام حیدر وانی کو، چاروں وزرائے اعلیٰ کو، پاکستان کے سارے سیاستدانوں کے سامنے ہم یہ جھگڑا ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں کہ شیعو آؤ تم
اپنے کو اس قرآن سے اپنا کلمہ ثابت کر دو. آؤ اپنی حدیث کی کتابوں سے اپنا کلمہ ثابت کرو. آؤ علی سے ثابت کرو اپنا. چہرے پر بندی کی تصویر ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجیے. بات شیعہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ ہے یہ کلمے کا جز نہیں ہے. یہ میری بات یاد رکھیں. شیعہ جب آپ شیعہ سے کہیں گے ثبوت لاؤ تو آگے سے پتہ کیا کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اصل کلمہ ہے اور آگے والے تینوں حصے جز نہیں. یہ کہیں دجل تو سامنے پڑا ہے, ان کو کہو کہ جز نہیں ہے تو تیسری جماعت کے شیعہ بچے کے لیے جو دینیات تم پڑھاتے ہو اس میں یہ 5 جز کلمے کے کیوں رکھے ہیں؟ تیسری جماعت کا بچہ, تیسری جماعت, 5ویں جماعت کا, 6ٹھی جماعت کا بچہ شیعہ دینیات سکول میں پڑھے اور اوپر لکھا ہو شیعہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. شیعہ کا کلمہ طیبہ اوپر ہیڈن نہ ہو شیعہ کا کلمہ پورا یہ 5 جزوں والا دینیات کی کتاب میں نہ ہو, شیعہ بچوں کی کتابوں میں نہ ہو, شیعہ تعلیم الاسلام میں نہ ہو, شیعہ کی نماز میں نہ ہو, نماز جعفریہ میں نہ ہو. مجھے جھوٹا کر سکتے ہیں لیکن اگر شیعہ کی نماز میں کلمہ طیبہ لکھ کر نیچے 5 جز ہوں, بچوں کے لیے دینیات میں کلمے کے 5 جز ہوں, 5ویں جماعت کی دینیات میں کلمے کے 5 جز ہوں, تو پھر اوکاڑا کے لوگوں محمد کے کلمے کی صورت تبدیل ہو رہی ہے. آؤ میرا ساتھ دو تاکہ کلمہ کے ساتھ ہونے والی اس جال سازی کے مقابلے میں ہم میدان میں اتر آئیں اور اس کفر کو چوکوں میں ننگا کر دیں. کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ خمینی نے اپنی کتابوں میں بہت کفر بکا ہے اور اس کفر کا اظہار کرتے ہوئے دل دہکتا ہے, جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. پیغمبر کے دین کے نام پر عیسائیوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہے عیسائیت کے نام پر, یہودیوں نے تبلیغ کی ہے یہودیت کے نام پر, ہندوؤں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہے ہندو مذہب کے نام پر, لیکن شیعہ نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہے اسلام کے نام پر. کس کے نام پر؟ شیعہ. تم ایران کے انقلاب کو صرف شیعہ انقلاب کہہ سکتے ہو, اسلامی انقلاب کہو گے تو سپاہ صحابہ تمہارے راستے میں دیوار بن کر کھڑی ہو جائے گی اور اسلام کی صورت کو تبدیل کرنے کے لیے تمہیں یہ جرأت نہیں مہیا کرے گی, اور سپاہ صحابہ تمہاری اس بدماشی کو روکنے کے لیے قوت کا اظہار کرتی رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت حق و صداقت کی اس آواز سے ہمیں روک نہیں سکتی. قائد تیرے حکم پر, قائد تیرے حکم پر, جنگی تیرا دوسرا نام, جنگی تیرا دوسرا نام. میرے بھائیوں کوئی بات میری آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ شیعہ کا کفر واضح ہوا ہے, ہوا ہے واضح. جو کہتے ہیں کفر واضح ہوا ہے ہاتھ کھڑا کریں. کافر 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 تیری آواز میری آواز. میرے بھائیوں کتنا افسوس ہے, کتنا دکھ ہے کہ روزنامہ پاکستان, روزنامہ جنگ, روزنامہ نوائے وقت 11 فروری خمینی کے انقلاب کی عید کے دن خمینی کی تعریف میں ایڈیشن چھاپتے ہیں یا نہیں؟ چھاپتے ہیں. آپ نے پڑھا ایڈیشن؟ اور پاکستان کے ریڈیو ٹیلی ویژن خمینی کو اسلام کا علم بردار کہا گیا. خمینی کو اسلام کا ہیرو کہا گیا. میرے بھائیوں توجہ کیجیے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خمینی نے جس کفر کا اظہار
ایران کی حکومت کے پلیٹ فارم سے کیا ہے، اس کے بعد چاہیے یہ تھا کہ پوری دنیا کا مسلمان خمینی کے کفر کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا۔ چاہیے یہ تھا کہ خمینی نے اسلام کی شکل کو تبدیل کرنے کی سازش کی، اسلام کا چہرہ بدلنے کی سازش کی، اسلام کے آئیڈیل کو مٹانے کی سازش کی۔ خمینی کی پہلی کتاب جس کا نام ہے الحکومت الاسلامیہ، الحکومت الاسلامیہ خمینی کی پہلی کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کی بنیاد پر ایران میں انقلاب آیا ہے۔ 11 فروری 1979 کو ایران میں خمینی نے شہنشاہ ایران کا تختہ الٹ کر اقتدار سنبھالا۔ کس بنیاد پر؟ الحکومت الاسلامیہ خمینی کی کتاب ہے، اس کتاب کی بنیاد پر ایران میں انقلاب برپا ہوا۔ جب خمینی کا انقلاب آیا، پاکستان کے مولویوں نے، پیروں نے، چودھریوں نے، سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے، باہر کے ملک کے سکالروں نے اس انقلاب کی تعریف کی۔ لا علمی کی وجہ سے خمینی کو اسلام کا ہیرو کہا، اسلام کا لیڈر کہا، لیکن 1 سال کا عرصہ نہیں گزرا کہ خمینی کی وہ کتاب الحکومت الاسلامیہ اردو میں چھپی، انگریزی میں چھپی، ایران کے پیسے پہ چھپی، خمینی کے ڈالر پہ چھپی، ایران کی حکومت کے خرچ پہ چھپی اور پوری دنیا میں تقسیم ہوئی۔ اس کتاب میں خمینی نے کہا ہے 40 صفحہ، الحکومت الاسلامیہ کے اردو ایڈیشن کا 40 صفحہ جس کا نام ہے اسلامی حکومت اور ولایت فقیہ، 40 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ 1,24,000 انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے 12 اماموں نے پایا۔ خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت، کافر کافر، کافر کافر، کافر کافر۔ توجہ کیجیے، خمینی نے جس کتاب کی بنیاد پر ایران میں انقلاب برپا کیا، وہ کتاب 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت کی توہین کرتی ہے، رسالت کا مذاق اڑاتی ہے، اور اس کے باوجود پاکستان کا اخبار نویس خمینی کو اسلام کا ہیرو کہتا ہے۔ پیغمبروں کی توہین اسلام ہے؟ بولو، پیغمبروں کی توہین اسلام ہے؟ حضور علیہ السلام اور سارے انبیاء کا درجہ حضرت علی سے کم ہے؟ پیغمبر 12 اماموں سے کم درجہ رکھتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اونچا درجہ رکھتے؟ تو جس خمینی نے کہا ہے کہ 12 اماموں سے 12 اماموں کا درجہ 1,24,000 انبیاء سے بلند ہے، تو پھر مجھے نبوت کی وکالت کرنی چاہیے، مجھے رسالت کی وکالت کرنی چاہیے، مجھے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک انبیاء کی وکالت کر کے خمینی کے دجل اور کفر کو ننگا کرنا چاہیے۔ جو اخبار کا ایڈیٹر، جو ٹیلی ویژن کا ڈائریکٹر اس تحریر کے بعد بھی خمینی کو اسلام کا ہیرو کہے گا، اسلام کا لیڈر کہے گا، اس ایڈیٹر سے میں جنگ لڑوں گا، اس ایڈیٹر سے میں لڑائی لڑوں گا، اس اخبار کو میں پھاڑوں گا، چوراہے میں آگ لگاؤں گا، اس لیے کہ انبیاء کی توہین کرنے والا اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، عیسائیوں سے برا ہو سکتا ہے، یہودیوں سے برا ہو سکتا ہے، سکھوں سے برا ہو سکتا ہے، اسلام کا لمبردار نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، توجہ ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ خمینی کی یہ پہلی کتاب اور خمینی کی دوسری کتاب، توجہ کیجیے، کتاب کا نام ہے تحریر الوسیلہ۔ کیا نام ہے؟ تحریر الوسیلہ۔ خمینی کی دوسری کتاب کا کیا نام ہے؟ تحریر الوسیلہ۔ تحریر الوسیلہ، تحریر الوسیلہ کتاب میں خمینی کہتا ہے کہ تم
کس محمد کی بات کرتے ہو جو محمد اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوا؟ غلامی ہے ایران کا غلامی ہے ایران کا بلند آواز سے کہو لعنت۔ بھائی ٹھہر جاؤ۔ جنگی کا تیسرا نام، جنگی کا تیسرا نام، میری آواز حق کی نشانی، حق کی آواز، دیکھی سرجنسی کی آواز، میرے قائد کے قاتل، یہ شیعہ سارے، یہ پکلی سارے، یہ اتحادی سارے، میرے قائد کے قاتل، کافر 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 کافر، خمینی پلانت، خمینی پلانت۔ میرے بھائیوں توجہ، خمینی نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ میں رسول اللہ کو گالی دی ہے، پیغمبر کی توہین کی ہے، اور خمینی کی تیسری کتاب کشف الاسرار ہے۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ کشف اسرار خمینی کی کتاب ہے۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ کشف اسرار۔ یہ خمینی کی کتاب ہے، اور یہ خمینی کی وہ کتاب ہے جس کتاب میں خمینی نے جی بھر کر صحابہ کو گالیاں دی۔ جس کتاب میں، بھائی توجہ کیجیے، جس کتاب میں خمینی نے رسول اللہ کے ساتھ سوئے ہوئوں کو برا کہا، جس کتاب میں خمینی نے اپنے دل کے کفر کو ظاہر کر دیا، اور 1400 سال کے بعد صدیق جو نبی کے ساتھ سویا ہوا ہے اسے گالی دی، جو فاروق اعظم پیغمبر کے ساتھ سویا ہوا ہے اسے برا کہا ہے۔ توجہ کیجیے، میرے ہاتھ میں یہ ہے وہ کتاب۔ کتاب کے ٹائٹل کو دیکھو، اوکاڑا کے پڑھے لکھے لوگوں، یہ کتاب ہے کشف الاسرار۔ ٹائٹل پر خمینی کا فوٹو، ٹائٹل پر کس کا فوٹو ہے؟ خمینی۔ خمینی نے اس کتاب میں کشف الاسرار میں اپنے بغض کا اظہار کرتے ہوئے، شیطنت کا اظہار کرتے ہوئے صحابہ کو گالیاں دی۔ اس کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی کہتا ہے، میں ایسے رب کو نہیں مانتا جس رب نے عثمان اور معاویہ جیسے بدکماش لوگوں کو خلیفہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں توجہ، میری بات سماعت فرمائیں، نعروں کا مقابلہ نہ کریں، بات سنیں۔ توجہ ہے؟ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے خمینی کی کتاب۔ مجھے اتحاد بین المسلمین کا درس دینے والوں، مجھے تخریب کار کہنے والوں، مجھے فسادی کہنے والوں، میرے لیڈر کو، میرے قائد حق نواز کو فرقہ پرور کہنے والوں، آؤ میرے ہاتھ میں یہ خمینی کی کتاب ہے، جس کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی نے پیغمبر کے دوہرے داماد عثمان غنی کو بدکماش لکھا ہے۔ ہائے جس کے گھر میں تیری بیٹی ہو وہ تو شریف کہلائے، جس کے گھر میں پیغمبر کی بیٹیاں ہوں وہ 1400 سال کے بعد بدکماش کہلائے، اور تیری بیٹی محمد کی بیٹیوں سے زیادہ عزت والی ہے۔ میرے بھائیوں توجہ، یہ خمینی کی کتاب، خمینی کی کتاب کشف الاسرار۔ کون عثمان؟ پیغمبر نے فرمایا، عثمان میں نے 2 بیٹیاں تیرے نکاح میں دی،
پہلی فوت ہو گئی، دوسری تھی وہ بھی فوت ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا کہ عثمان، میں نے کسی عورت سے اس وقت تک شادی نہیں کی، میں نے کبھی کسی کو بیٹی اس وقت تک نہیں دی جب تک عرش سے جبرائیل نہیں آیا۔ اور پیغمبر نے فرمایا عثمان، جب پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی ام کلثوم فوت ہو گئی تو رسول اللہ نے فرمایا عثمان، میری 40 بیٹیاں ہوتی، ہر ایک فوت ہو جاتی، میں سب کا نکاح باری باری تیرے ساتھ کرتا جاتا۔ عظمت عثمان غنی، اس لیے کہ تیرے سے بہتر داماد کوئی نہیں، میرے سے بہتر خسر کوئی نہیں۔ اوکاڑا کے لوگوں، تجھے میں پوچھوں کہ تو نے اپنی بیٹی کس کو دی، تو کہے میری بیٹی شریف لڑکے کے گھر میں ہے، تیری بیٹی کا خاوند شریف ہو، محمد کا خاوند بدکماش ہو۔ یہ خمینی کی کتاب ڈوب نہیں بچتے، کیوں زندہ ہیں ہم پیغمبر کے دوہرے داماد کو؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ کے قریب سے ایک آدمی گزرا جس کے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، حضور نے فرمایا لوگوں، جس نے جنتی دیکھنا ہے اس نقاب پوش کو دیکھو۔ لوگ بھاگے ہوئے گئے، نقاب سے کپڑا اٹھایا تو عثمان غنی تھے۔ یہ عثمان، وہ عثمان جس عثمان کے لیے 1500 صحابہ کو جنت ملی، وہ عثمان جس کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آیت اتری، وہ عثمان جس عثمان نے 36 لاکھ، جس عثمان نے 44 لاکھ مربع میل پر محمد کی نبوت کا پرچم لہرایا، وہ عثمان جس نے پیغمبر کو قطاریں اونٹوں کی دے دی، وہ عثمان جس نے 82 سال کی عمر تک کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، وہ عثمان جسے ظلمن مدینے میں مارا گیا، ظلمن مارا گیا۔ ہائے جس دن عثمان غنی کی شہادت ہوئی، تفسیر ابن کثیر میں ہے، حافظ عماد الدین ابن کثیر نے لکھا کہ عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے، ان پر حملہ ہوا، خنجر مارے گئے، خون کا پہلا قطرہ قرآن پہ گرا، عثمان کی لاش کو گھسیٹ کر کوڑا کرپٹ کے ڈال دیا گیا، حضرت نائلہ لاش پہ بیٹھی ہے، آنسو بہا رہی، جمعہ گزر گیا، مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ آئے شیعہ مذہب کے بانی عبداللہ بن سبا نے سازش کر کے محمد کے داماد کو شہید کیا تھا۔ نائلہ کہتی ہیں 24 گھنٹے گزر گئے، مدینہ کی گلیوں میں کوئی مجھے تسلی دینے نہیں آیا۔ پیغمبر کی عثمان غنی کی بیوی نائلہ سرانے بیٹھی ہے، دوسرے دن 10 بجے کا وقت ہے، ایک آدمی نے زبردستی دھکا دیا دروازے کو، دروازہ کھولا، نائلہ عثمان کے قریب بیٹھی ہے اور آنسو بہا رہی ہے۔ نائلہ کہتی ہے میں نے سر کا دوپٹہ اتار کر عثمان کے چہرے پر ڈال دیا تھا، آئے وہ چہرہ خون آلود تھا۔ نائلہ کہتی ہے 10 بجے آدمی آیا، آگے بڑھا، میں نے کہا کوئی عثمان غنی کا غم گسار ہوگا، قریب آیا، اس نے عثمان غنی کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر ایک زوردار تمانچہ عثمان کے چہرے پر مارا۔ وہ عثمان، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی نے غلاف کعبہ پکڑا اور پکڑ کے کہا اللہ تو مجھے معاف کر دے، لیکن مجھے پتا ہے تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، میں نے کہا تو کون ہے؟ وہ رو پڑا، کہنے لگا میرا نام کنانہ بن بشر ہے، میں وہ بدکماش آدمی، میں وہ بے ایمان آدمی ہوں کہ جس نے عثمان غنی کے سینے میں خنجر مارا تھا، اور جب میں خنجر مارنے لگا تھا تو عثمان نے کہا تھا اے اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ دے، اس کے پاؤں کو توڑ۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں نے اس کو پاؤں کا ٹھڈا مارا، میں نے کہا جا چلا جا، کوئی خدا تجھے کبھی معافی نہیں دے گا۔ وہ رو کر کہتا ہے 40 سال ہو گئے میں کعبے کا غلاف پکڑ کے روتا ہوں لیکن اوپر سے معافی نہیں ملتی۔ عبداللہ کہتے ہیں خدا تجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس عثمان غنی کو تیرے ملک میں، تیری آج کے ماحول میں، جب پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں،
پیغمبر کے دورے داماد کو بدکماش خمینی لکھے اور پاکستان کا جنگ اخبار، پاکستان اخبار، نوائے وقت اخبار، ٹیلی ویژن اس خمینی کو اسلام کا ہیرو کہے، میں اس اخبار سے ٹکراؤں گا، میں اس اخبار سے ٹکراؤں گا، ٹیلی ویژن سے ٹکراؤں گا، اس بدماشی سے ٹکراؤں گا اور محمد کے داماد عثمان غنی کی چوکیداری کرتا رہوں۔ حق نواز کا دوسرا نام، حق نواز کا دوسرا نام۔ اسی کتاب کشف الاسرار کے 115 صفحے پہ خمینی نے صدیق اکبر کو گالی دی ہے، باپ باندھا ہے، باپ مخالفت ہے ابو بکر دانست قرآن، یہ باپ باندھا ہے کہ ابو بکر نے قرآن کی کس کس آیت سے دشمنی کی، آئے قرآن سے دشمنی صدیق نے کی الیاذ باللہ، تو پھر صدیق کو قرآن نے اتقا کیوں کہا؟ اتقا کہا، اتقا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کس کے لیے اتری؟ الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ کس کے لیے اتری؟ اور ثانیہ اثنین کس کے لیے اتری؟ اور اذ هُمَا فِي الْغَارِ کس کے لیے اتری؟ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ کس کے لیے اتری؟ یہ کتاب خمینی اس کتاب میں صدیق کو قرآن کا دشمن کہے، اکاڑا کے پڑھے لکھے لوگوں آؤ خمینی کی کتاب کا مطالعہ کرو، یا آج محمد کا نام لینا چھوڑ دو یا خمینی کے کفر کا اقرار کرو۔ میرے بھائیوں، یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، اور اسی کتاب کے 119 صفحے پہ، اسی کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی نے واقعہ کرتاس نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کی وفات کا وقت تھا، عمر نے قرآن سے دشمنی کی تھی، پیغمبر کی وفات کا وقت آیا، حضور نے کاغذ قلم مانگا، عمر نے کاغذ قلم نہیں دیا، تو پھر نبی نے جب عمر کی یہ بات سنی کہ عمر نے کہا تھا الیاذ باللہ کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، عمر نے جب یہ بات کہی تو خمینی آگے لکھتا ہے کہ پس از شنیدن ای کلام از ابن خطاب، نبی کے اس کلام کے سننے کے بعد، اس عمر ابن خطاب کے اس کلام کے سننے کے بعد ادی دنیا رفت، پیغمبر دنیا سے چلے گئے، وہ ایک کلام یاوا کہ از اصل کفر و زندقہ ظاہر شدہ، اور عمر کے اس بےہودہ کلام سے عمر کے دل کا چھپا ہوا کفر ظاہر ہو گیا۔ اوکاڑا کے جوانوں، اوکاڑا کے روشن ضمیروں، اوکاڑا کے مولویوں، اوکاڑا کے چودھریوں، اوکاڑا کے سیاستدانوں، آؤ مجھے خمینی کی اس کتاب کی تعویل بتاؤ، خمینی کے اس لٹریچر کی تعویل بتاؤ، خمینی کے اس عبارت کا مطلب سمجھاؤ کہ خمینی فاروق اعظم کو کافر لکھتا ہے، زندیق لکھتا ہے، اس عمر کو جس عمر نے کیسر و کسرا پہ محمد کا پرچم لہرایا، اور اس عمر کو جس نے روم اور ایران کو اسلام کے قدموں پہ جھکا دیا، اس عمر کو جو آج بھی محمد کے ساتھ سویا ہوا، جس عمر کے بارے میں ایڈورڈ گبن ایک عیسائی لکھتا ہے کہ دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا تو دنیا سے ظلم کا نام و نشان مٹ جاتا۔ نواز شریف تو مجھے شیعہ کو کافر نہیں کہنے دیتا، نواز شریف تو ایک ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتا، میں ابو بکر کو کیسے کافر کہنے دوں؟ تو شیعہ کا تحفظ کرتا ہے، میں عمر کی چوکیداری کرتا ہوں، تو شیعہ کی بات کرتا ہے، میں صدیق کی بات کرتا ہوں، ہے تو شیعہ کی غلامی کرتا ہے، میں عمر کی غلامی کرتا ہوں، تو خمینی کل کی لونڈی بن گیا ہے، میں عائشہ کا غلام بن گیا۔ آؤ میری بات کا جواب دو،
میں نے غلط کہا ہے مجھے سٹیج سے اتارو، میں نے غلط کہا ہے مجھے جھوٹ کہو، میں نے غلط کہا ہے مجھے للکارو، میں نے غلط کہا ہے مجھے چیلنج کرو، میں نے غلط کہا ہے مجھے فریبی کہو، میں نے غلط کہا ہے مجھے پاگل کہو، مجھے دیوانہ کہو، لیکن اوکاڑا کے لوگوں یہ خمینی کی کتاب نہ ہو، خمینی کی تحریر نہ ہو، خمینی کا لٹریچر نہ ہو، خمینی کی چھپی ہوئی ایران کی چھپی ہوئی نہ ہو۔ آپ میرا گریبان پکڑ کے جھنجھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر کتاب بھی خمینی کی ہو، ایران سے چھپی ہوئی بھی ہو، اس میں یہ کفر بھی موجود ہو، تو پھر مصلحت کی چادر اتار کر ساری چیزیں چھوڑ کر آج خدا کو حاضر ناظر کر کے وعدہ کر کہ تو سپاہ صحابہ کا پرچم اٹھا کے چلے گا، گلیوں میں اٹھا کے چلے گا، بازاروں میں اٹھا کے چلے گا، کالج کا لڑکا ہے تب بھی پرچم اٹھائے گا، سکول کا لڑکا ہے تب بھی پرچم اٹھائے گا، یونیورسٹی کا لڑکا ہے تب بھی پرچم اٹھائے گا۔ جو میرے ساتھ لبیک کہتا ہے دونوں ہاتھ کھڑا کر کے کلمہ پڑھے، دونوں ہاتھ کلمہ پڑھو، کلمہ۔ بیٹھ جائیں۔ آپ سپاہ صحابہ کا ساتھ دو گے، سپاہ صحابہ کا پرچم تھامو گے، سپاہ صحابہ کا یونٹ بناؤ گے۔ کالج کے لڑکوں میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، یونیورسٹی کے لڑکوں ایک بات کہتا ہوں، سکول کے لڑکوں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ایک بات کہتا ہوں۔ کالج کی بسوں کے لیے لڑتے ہو اور بسوں کے کرائے کے لیے لڑتے ہو اور یونیورسٹی کے میس پہ لڑتے ہو، سکول کے لڑکوں چھٹی پر لڑتے ہو، ابو بکر کے لیے کیوں نہیں لڑتے اور عمر کے لیے کیوں نہیں لڑتے، عائشہ کے دوپٹے کے لیے کیوں نہیں لڑتے؟ بس نہ ملے ہڑتال کرتے ہو، میس میں روٹی اچھی نہ ہو ہڑتال کرتے ہو، کتابیں اچھی نہ ہو ہڑتال کرتے ہو، اور حتیٰ کہ امتحانی پرچوں میں نقل نہ کوئی مارنے دے ہڑتال کرتے ہو، اور ابو بکر کے لیے ہڑتال کیوں نہیں کرتے؟ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ دکانداروں میرے لیے نہ صحیح، حق نواز کے لیے نہ صحیح، اسحاق القاسمی کے لیے نہ صحیح، دکانداروں آؤ اپنی ماں عائشہ کے لیے آؤ، آؤ میرا ساتھ دو، میں غلط ہوں تو مجھے ٹوکو، میں صحیح ہوں تو میری چیخو پکار تو سنو، مجھے غلط کہنے والوں، مجھے ٹوکنے والوں، مجھے گالیاں دینے والے ڈپٹی کمشنروں، ایس پی او، میں تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا ہوں، تم میرا ساتھ دو، میں ڈپٹی کمشنر سنی کی بات مانوں گا، میں سنی ایس پی کی بات مانوں گا، سنی افسر میرا ہے، سنی ڈی سی میرا ہے، سنی ایس پی میرا ہے، لیکن ڈپٹی کمشنروں میں تمہیں سنی کہہ کر تمہیں عائشہ کا واسطہ دیتا ہوں، آؤ میرا راستہ مت روکو، حق نواز نے بھی عائشہ کی غلامی کی تھی، میں بھی اسی راستے پہ کھڑا ہوں، آؤ اس ملک میں ابو بکر کو گالی دی جاتی ہے میرا ساتھ دو، عمر کو گالی دی جاتی ہے میرا ساتھ دو، اور ابو بکر نے محمد کے لیے مال لٹا دیا تھا، جان لٹا دی تھی، سب کچھ لٹا دیا تھا، اور تم آج صدیق کی عزت کا پرچم نہیں اٹھا سکتے؟ کراچی سے کتاب چھپی، کتاب کا نام ہے شیخ ثقیفہ۔ کیا نام ہے؟ شیخ ثقیفہ۔ عربی جاننے والا اس نام میں مذاق کو سمجھ سکتا ہے کہ نام کیا ہے شیخ ثقیفہ۔ شیخ ثقیفہ کا معنی حویلی والا بوڑھا، حویلی والا بوڑھا، شیخ ثقیفہ، ثقیفہ حویلی کو کہتے ہیں، شیخ ثقیفہ حویلی والا بوڑھا کون ہے کیا پتا چلے گا؟ توجہ کیجئے، دل پہ ہاتھ رکھ کے توجہ کرو، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں سٹیج پر کتاب آپ کو نہیں دکھا سکتا، سٹیج پر کتاب دکھاؤں گا تم بے خود ہو جاؤ گے۔ میں نے کراچی کے سپورٹس گراؤنڈ میں کتاب دکھائی ہے، سارے مجمع نے چیخ و پکار شروع کر دی ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں اس ملک میں کیا بتاؤں۔ شیخ ثقیفہ کتاب ہے، اوپر شیخ ثقیفہ
شیعہ مصنف علی اکبر شاہ نے کتاب لکھی، کراچی سے چھپی ہے، اوپر لکھا ہے شیخ ثقیفہ، نیچے نام لکھا ہے ابو بکر، اور ابو بکر کے نیچے فوٹو بنایا ہے کتے کا، کراچی سے۔ اور کتاب میں کل بھی کافر تھا، کل بھی کافر تھا۔ صدیق اکبر کے لیے عمر کا منکر کافر ہے، عثمان کا منکر کافر ہے، ابو بکر کا منکر کافر ہے۔ صدیق اکبر کے لیے یہ لہجہ اوپر ابو بکر کا نام ہو، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، نیچے کتے کا فوٹو ہو، تیرے ملک میں تیری جوانی، تیری سنیت، تیری مولویت، تیری پیری، تیری چدراہٹ باقی ہو، اور ابو بکر کے لیے یہ لفظ لکھا جائے، اور قیامت کی صبح کو وہی کتاب لے کر اگر صدیق محمد کی عدالت میں آ گیا، آئے تو جواب کیا دے گا؟ اے پیغمبر میں نے تجھے بیٹی دی تھی، اے پیغمبر میں نے تیرے لیے دولت لٹائی تھی، اے پیغمبر میں نے اولاد لٹائی تھی، اے پیغمبر میں نے تیرے لیے کعبے کی دیوار کے نیچے جوتے کھائے تھے، لیکن 14 صدیوں کے بعد پاکستان میں میرا نام لکھ کر کتے کا فوٹو بنایا گیا۔ اے اللہ ان سنیوں سے پوچھ کہاں سو گئے تھے، جوانیاں مٹ گئی تھیں، اور باپ کا بدلہ لینے کے لیے لڑتے ہو، اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے لڑتے ہو، اور زمین کے تنازع پہ لڑتے ہو، اور کھالوں کے نازلیوں پہ لڑتے ہو، اور نکاحوں اور رشتوں پہ لڑتے ہو۔ آؤ میں کہتا ہوں ساری لڑائیاں چھوڑو اور صدیق کے لیے لڑو، عمر کے لیے لڑو۔ پاکستان میں یہ لٹریچر چھپتا ہو اور حکومت میرا راستہ روکے کہ تم تقریر نہیں کر سکتے، تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ توجہ توجہ، ایک منٹ میرے بھائیوں، میں مجموعی طور پر حکومت سے کہنا چاہتا ہوں اس عظیم اجتماع میں، کیونکہ گورنمنٹ کی تمام 7 ایجنسیوں کے نمائندے اس اجتماع میں موجود ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان سے شیعہ سنی تنازع ختم کرنا چاہتے ہو تو خمینی کی کتابوں پر پابندی لگاؤ، ٹھیک ہے؟ خمینی کی کتابوں پر، اور شیعہ کی تمام قابل اعتراض کتابوں پر پاکستان میں پابندی لگاؤ۔ پابندی نہیں لگاؤ گے تو نواز شریف تم ایران کی لونڈی بھی بنو گے تو سپاہی صحابہ تمہارا راستہ روکے، ٹھیک ہے؟ توجہ۔ اور تم نواز شریف تم ایران کو خوش کرنے کے لیے، ایران کو خوش کرنے کے لیے کلابیں ملاتے ہو، ایران کو خوش کرنے کے لیے کبھی اسپیکر کو بلاتے ہو، کبھی سفیروں سے پریس کانفرنسیں کرواتے ہو، اور کبھی ایران کے خمینی کی قبر پر جا کر پھولوں کی چادر چڑھاتے ہو، اور تیری چادر خمینی کو جہنم سے نکال لے گی؟ توجہ توجہ توجہ، بیٹھا جائے، توجہ توجہ۔ نواز شریف صاحب میری بات کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، تم وزیر اعظم ہو، اپنی جگہ ہو، سپاہی صحابہ تمہارے اس فعل کی مذمت کرے گی کہ تم نے ایران میں خمینی کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ بڑے عرصے سے میری تمنا تھی کہ میں اس قبر پہ حاضری دوں، یہ بھی کہا، اور پھر یہ بھی کہا، توجہ، یہ بھی کہا کہ خمینی کی تعلیمات مینار نور ہے، یہ بھی کہا،
میں نواز شریف سے کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ، توجہ، یہ کتاب جس میں نے خمینی کا کفر پیش کیا ہے، بتاؤ ابو بکر کو کافر کہنا یہ مینار نور ہے، اور عمر کو کافر کہنا مینار نور ہے، عثمان کو بدکماش لکھنا مینار نور ہے۔ نواز شریف تمہاری حکومت ایران کی لوڈی بن چکی ہے، آئندہ الیکشن میں تمہیں اس ایران کی ایران نوازی کا اور صحابہ دشمنی کا بدلہ چکانا پڑے۔ نواز شریف کا وزارت، نواز شریف کا وزارت، نواز شریف کا وزارت، نواز شریف کا وزارت، نواز شریف کا وزارت۔ تمہیں یہ بات کرتے ہو، بات جو ہو رہی ہے سمجھے ذرا، تمہیں یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، میری یہ بات نہیں تمہارے پلے پڑتی کہ تم ایران کے لونڈی بنتے ہو، سادہ گنجی قتل ہوتا ہے، 15 دن میں 20 دن میں چالان مکمل کر کے عدالت میں پیش کرتے ہو، چالان نامکمل ہے تب بھی پیش کرتے ہو، تم سادہ گنجی کا کیس لاتے ہو، احسان الہی ظہیر لوارث تھا اور حق نواز جنگوی لوارث تھا، اور تمہارے جیسا کوئی بدید ہو سکتا ہے کہ ضیاء الحق جو تمہارے ملک کا صدر تھا اور جس نے تجھے وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اور تم تو اس کے قتل کے لیے کچھ نہیں کر سکے، اس کے لیے کوئی خصوصی عدالت نہیں، احسان الہی ظہیر کے لیے کوئی خصوصی عدالت نہیں، حق نواز جنگوی کے لیے کوئی خصوصی عدالت نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سادہ گنجی کے لیے خصوصی عدالت بنتے ہو، خاص سادہ گنجی کے لیے خصوصی عدالت قائم کر کے ایران کو خوش کرتے ہو۔ نواز شریف یاد رکھو، سپاہی صحابہ تمہاری شیعہ نوازی کا انتقام تم سے لے گی یا نہیں لے گی؟ اور یہ انتقام، توجہ، یہ انتقام سپاہی صحابہ آئندہ الیکشن میں پاکستان میں تو سال گزرتا نہیں الیکشن آ جاتا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ بابے اسحاق نو رب زندہ رکھو، ویکھو الیکشن آؤں ہے، جان دے ہو نا بابے نو؟ انشاءاللہ یہ گٹیاں چ نہ بیٹھا تو مینوں دس دیا جی، اگے بی بی روندی پھرتی ہے، پھر بیبا بھی روئے گا۔ وہ کہندا میرا ڈنگیا پانی نہیں منگدا، منگیا پانی ایدا وال کٹ دیتا مکھن وچوں پتہ ہی نہیں لگا، وہ اتنے روندی پھرتی۔ یہ بھی انشاءاللہ کسی دن چین گیا ہوا ہونا تو پچھوں پتا صاف، ٹھیک ہے؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اسلامی اتحاد کی بنیاد پر تم پاکستان میں الیکشن جیتتے ہو۔ سپاہی صحابہ نے تمہیں 24 قومی اسمبلی کی سیٹیں جیت کر دی، اور ان 24 MNAs کے لکھے ہوئے اسٹام میرے پاس ہیں کہ سپاہی صحابہ کے ساتھ اسمبلی میں ہم تعاون کریں، وہ ہمارے پاس ہے۔ میں نے لاہور کے فلیٹی زور کے جلسے میں کہا تھا 23 فروری کو، اور آج جہاں بھی کہتا ہوں کہ انجمن سپاہی بہت جلد پاکستان کے تمام اخبارات کے لیے، اخبارات کے ایڈیٹروں کے لیے اور اسمبلی کے ممبران کے لیے اور افسران حکومت کے لیے ایک یادداشت شائع کر رہی ہے، جو یادداشت خمینی کے کفریہ عقائد پر مشتمل ہو، اور اس میں خمینی کی تمام کفریہ عقائد کی کتابوں کے فوٹو ہم اس یادداشت میں دیں گے، اور وہ یادداشت انشاءاللہ پاکستان کے تمام اخبارات کے ایڈیٹروں کو میں خود جا کر وہ یادداشت پیش کروں گا، اور ان کو بتاؤں گا کہ جس خمینی کو تمہارا اخبار ایران سے 3-3 لاکھ روپیہ لے کر جس کو اسلام کا ہیرو کہتا ہے، دیکھو وہ خمینی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس نے ابو بکر و عمر کو کافر لکھا ہے، ہم تمہاری یہ عیاری اور شیعہ نوازی برداشت نہیں کرتے ہیں، ہم جائیں گے ان کے دروازے پر جائیں گے، اتمام حجت کریں گے، اور ریڈیو کے ڈائریکٹروں کے پاس ہم جائیں گے، ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹروں کے پاس جائیں گے جنہوں نے 11 فروری خمینی کے لیے خصوصی پروگرام نشر کیے ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی
آئندہ 11 فروری کو خمینی کے لیے پاکستان کے کسی اخبار نے کوئی اسلام کا ہیرو سے قرار دے کر کوئی ایڈیشن پاکستان میں شائع کیا گیا، خواہ وہ جنگ اخبار ہو، پاکستان اخبار ہو، نوائے وقت ہو، سپاہی صحابہ، ان تمام اخبارات کا داخلہ شہروں میں بند کر دے گی اور ان کو چوکوں میں آگ لگائے گی۔ ہم ایسی صحافت پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم ایسی صحافت پر لعنت بھیجتے ہیں جو صحافت صدیق کو کافر کہے، عمر کو کافر کہے۔ ایسی صحافت اس ملک میں نہیں چل سکتی، چاہے مجید نظامی ہو، چاہے میر شکیل الرحمان ہو، چاہے ضیاء شاہد ہو، کوئی اخبار خمینی کا ایڈیشن اسلام کا لمبردار خمینی کو قرار دے کر پاکستان کے بازاروں میں بک نہیں سکے گا۔ اوکاڑا کے لوگوں بتاؤ، اگر سپاہی صحابہ تمہیں کال دے کہ اخبارات نے خمینی کو اسلام کا ہیرو کہا پیسے لے کر ایران سے، تو تم ان اخبارات کا داخلہ اپنے شہروں میں بند کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کرو گے؟ جو کریں گے دونوں ہاتھ کھڑا کرو۔ میں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا کہ پاکستان کا کون سا اخبار آئندہ 11 فروری کو خمینی کو اسلام کا ہیرو کہے گا، اور تم کل کو قادیانیوں سے پیسے لے کر مرزا قادیانی کو اسلام کا ہیرو کہہ دو، اور تم ایمان کو ٹکے ٹکے کے بدلے بیچو، ہم چپ کر جائیں، ہماری زندگی پر لعنت۔ ہم چپ نہیں کر سکتے، کہو ہم چپ کر جاؤ گے؟ کالج کے لڑکوں آؤ صدیق کے لیے ہمارا ساتھ دو، یونیورسٹی کے لڑکوں آؤ، سکولوں کے لڑکوں آؤ، سنی نوجوانوں، میری تحریک کرسی کی تحریک نہیں، میری تحریک شہرت کی تحریک نہیں، میری تحریک دنیا کی دولت کی تحریک نہیں ہے، میری تحریک دین کی تحریک ہے، صحابہ کی عزت کی تحریک ہے، اہل بیت کی ناموس کی تحریک۔ بریلویوں، اہل حدیثوں، دیوبندیوں، اختلافات ہوتے رہیں گے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب 3 بھائیوں کی ماں کی عزت خطرے میں ہو تو بھائی سارے اختلافات ختم کر کے ماں کے دوپٹے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ سنی بھائی بھائی، سنی بھائی بھائی، سنی بھائی بھائی، اتحاد اہل سنت والجماعت زندہ باد، اتحاد اہل سنت والجماعت زندہ باد۔ مولانا حق نواز شہید میرے قائم نے جب یہ کتاب لاہور سے چھپی، کتاب کا نام ہے سہم مسموم، کیا نام ہے؟ اور ایک یہ کتاب ہے جاگیر فدق، دیکھو کتاب کا نام، لاہور سے چھپی ہے یہ کتاب جاگیر فدق، لاہور سے چھپی۔ رسوائے زمانہ ملعون آدم غلام حسین نجفی نے یہ کتاب لکھی، اور غلام حسین نجفی نے اس کتاب میں 509 صفحے پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں لکھا ہے کہ جناب ابو بکر اور مرزا غلام احمد قادیانی میں کوئی فرق نہیں۔ پانچ سو نو صفحے پہ ابو بکر کو گالی دے، اور جس نے پیغمبر کے لیے سب کچھ لوٹا دیا۔ اور خواجہ دل محمد نے کہا صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر۔ اسی ملعون مصنف کی کتاب سہم مسموم لاہور سے چھپی، اس کتاب غلام حسین نجفی ملعون کہتا ہے
کہ حضور علیہ السلام کی بیٹی رقیہ عثمان غنی کے گھر میں تھی، اور جب وہ فوت ہو گئی تو عثمان غنی نے الیاذ باللہ مردہ حالت میں اس سے ہم بستری کی۔ آئے اکاڑا کے سنیو، اور تمہاری بیٹیوں کے لیے یہ لفظ کوئی نہ کہے، تمہاری عزت کو کیا خطرہ ہے؟ میرے قائد حق نواز نے جب یہ کتاب پڑھی تو ساری رات حق نواز روتا رہا، اور حق نواز نے کبیر والا کے ایک جلسے میں کہا تھا، کبیر والا کے ایک گاؤں میں پہلی مرتبہ اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے کہا تھا، اے اللہ اس کفر کے چھپ جانے کے بعد اگر حق نواز چین کی نیند سوئے تو اس پر لعنت کر۔ میری آواز میری آواز، سالوی جنگوی زندہ تھا، نقوی کتا نقوی کتا نقوی دلہ اس کفر کے منظر عام پر آ جانے کے بعد پھر بھی سوئے رہو گے یا جاگو گے؟ ایران میں ایرانی دولت کے ذریعے خمینی کو اسلام کا علم بردار کہا جائے، پاکستان میں پاکستان کا اخبار کا ایڈیٹر 3 لاکھ روپیہ لے کر خمینی کے ایڈیشن چھاپتا چلا جائے، اور ریڈیو ٹیلی ویژن میں شیعہ بیٹھے ہوئے خمینی کو اسلام کا ہیرو کہتے چلے جائیں، اور اس کے جواب میں مولوی مجھے نصیحت کرے کہ امن کر، مولوی مجھے نصیحت کرے کہ چپ کر جا، پیر نصیحت کرے کہ چپ کر جا، ڈی سی کہے چپ کر جا، میں چپ کروں گا تو مجھ پر لعنت ہوگی، میں چیخوں گا، میں پکاروں گا، میں للکاروں گا، میں شور مچاؤں گا، میں دنیا کو بلاؤں گا، میں اپنا فرض پورا کروں گا، میں قائد کے نقشے قدم پہ چل کر چوکوں میں آوازیں لگاؤں گا، میں امت کو بلاؤں گا، لوگوں آؤ صدیق کی عزت کے لیے میرا ساتھ دو۔ آنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمیں چپ کر جانا چاہیے؟ صحابہ کو گالی دی جائے جب میرے پاس حکومت نہیں، میرے پاس اقتدار نہیں، میرے پاس کرسی نہیں، تو اس کفر کو للکارنے کے لیے میرے پاس ایک ذریعہ ہے کہ میں چوک کے جلسوں میں، بازار کے جلسوں میں، پارکوں کے جلسے میں کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ لگا کر اس امت کے سامنے اس کفر کو واضح کروں، اور اس کفر کو ننگا کرنے کے لیے میں اس نعرے کو عام کر چھوڑوں، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ جو صدیق کو کافر لکھ گیا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ زور سے بولو، خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت۔ تیری سفید داڑھی والے باپ کی داڑھی میں ایک 5 سال کا بچہ روڑا مارے، روڑا، تیرا باپ کہتا ہے یہ بچہ حرامی ہے، کہتا ہے یا نہیں؟ سفید داڑھی میں بچے نے روڑا مارا تو باپ نے کہا بچہ حرامی ہے، اور میں نے ابو بکر کو کافر کہنے والے کو کافر کہہ دیا، میں فسادی کیسے ہو گیا؟ تیرے باپ کی داڑھی کی عزت زیادہ محفوظ ہے صدیق کی عزت سے؟ میرے بھائیوں، آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئی ہے؟ شیعہ کا کفر سمجھ میں آیا ہے؟ شیعہ مسلمان ہے؟ شیعہ کے کفر میں کوئی شک باقی رہا ہے؟ شیعہ کے لیے میں نے کلمہ طیبہ کی جو دلیل پیش کی ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ شیعہ کا کلمہ اور ہے، ہمارا کلمہ آپ سپاہ صحابہ کا ساتھ دیں گے؟ سپاہ صحابہ کے یونٹ بنائیں گے؟ سپاہ صحابہ کے لیے چوکوں گلیوں میں پھیلیں گے؟ محلوں میں بیٹھ جائیں، کیا کریں؟ سپاہ صحابہ کے لیے محلوں میں جائیں گے؟ آپ چاہتے ہیں کہ مولانا اشار القاسمی اور مولانا حق نواز شہید کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے؟ آپ چاہتے ہیں؟ اور مولانا اشار القاسمی نے جان دنیا کے لیے دی ہے، ابو بکر کے لیے دی ہے۔ میں اشار القاسمی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، ہائے اس کی جرأت کو سلام کرتا ہوں، مجھ سے لڑتا رہتا، مجھ سے اشار القاسمی لڑتا رہتا تھا، کہتا تھا حق نواز شہید کے قدموں میں جو قبر کی جگہ ہے وہ میری ہے، میں کہتا تھا میری ہے۔ میں نے جنازے کے دن
خطاب کر کے کہہ دیا ہے اس کی روح کو کہ قاسمی تو نمبر لے گیا ہے، قیامت کی صبح کو ملاقات ہوگی، قیامت کی صبح کو ملیں گے۔ اوکاڑا کے لوگوں، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ میں تو یہی کہوں گا تم سے میرے بھائیوں، مولانا حق نواز شہید اور اسحار القاسمی کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ہم نے ایک انقلابی حکمت عملی کا اعلان کیا۔ آپ اس انقلابی حکمت عملی کا ساتھ دیں گے؟ اس کے لیے ہم نے ایک ٹکٹ جاری کیا ہے، امدادی فنڈ ٹکٹ۔ وہ آپ کو 15 مارچ سے پہلے وہ ٹکٹ حاصل کر لینا چاہیے، اپنے اپنے یونٹوں سے، اپنے اپنے دفاتر سے 50 روپے کا وہ ٹکٹ ملتا ہے، اور پوری دنیا میں ہم وہ ٹکٹ پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس ٹکٹ پر آپ کا نام درج ہوگا، آپ کی رجسٹریشن ہوگی۔ وہ ٹکٹ رکنیت کا نہیں ہے، معاونت کا ہے۔ ہر سال فروری کے مہینے میں وہ ٹکٹ آپ کو حاصل کرنا ہوگا۔ آپ سپاہی صحابہ کے مؤید ہیں تب بھی وہ ٹکٹ لیں، معاون ہیں تب بھی وہ ٹکٹ لیں، رکن ہیں تب بھی ٹکٹ لیں، متفق ہیں تب بھی ٹکٹ لیں، تاکہ اس ٹکٹ سے حاصل کی گئی رقوم سے مولانا حق نواز شہید کی کا پیغام انگریزی میں، فرانسیسی میں اور اردو زبانوں میں پوری دنیا تک پھیلائیں۔ یہ دیکھیے ٹکٹ آ چکا ہے، ہر گھر میں ہر نوجوان کے پاس ٹکٹ ہونا چاہیے۔ میں جھنگ کے غیور لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ وہاں جھنگ میں ایک مکان میں اگر 13 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو سب نے یہ ٹکٹ حاصل کر کے صحابہ کی عزت کا مظاہرہ کیا۔ یہ وہ کتاب، وہ انگلش میں، یہ دیکھیے خمینی کے کفری عقائد کو پاکستان کے CSP افسران اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ کتاب خمینی ازم ورسز اسلام، یہ میری کتاب جو 4 سال پہلے اردو میں چھپی تھی، یہ کتاب انگلش میں چھپ چکی ہے، اور پوری دنیا میں ہم اس کو ڈونیٹ کر رہے ہیں، مفت تقسیم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لٹریچر انگریزی میں، عربی میں، فرانسیسی زبانوں میں ہم انشاءاللہ پوری دنیا تک پھیلائیں گے۔ پھیلانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تاکہ میں اپنے اس ملک کے CSP افسروں کو بتا سکوں کہ میرا نقطہ نظر کیا ہے، میری دعوت کیا ہے، میرا پروگرام کیا ہے۔ آپ کو ہماری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ آپ گھروں میں جا کر آرام سے بیٹھیں گے یا یونٹ بنائیں گے؟ یونٹ بنائیں گے، پرچم لہرائیں گے، گلیوں میں پھریں گے، محلوں میں جائیں گے، بریلویوں کے پاس جائیں گے، دیوبندیوں کے پاس جائیں گے، اہل حدیثوں کے پاس جائیں گے، گھر گھر میں جائیں گے، بستی بستی میں جائیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا